سول لا، اس کے لیے اردو میں دیوانی قانون، دیوانی وکالت، دیوانی مقدمہ، یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ میں بڑا شش و پنج کا شکار تھا کہ اردو کی لغت اتنی موٹی لغت ہے، لیکن سول لا کے لیے دیوانی کا لفظ ہی کیوں چنا گیا۔ اس جستجو میں ایک دن میں سول کورٹ، ایک بابا جی تھے جو کہ کافی دیر سے وکالت کر رہے تھے، میں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا پتر مجھے اس بات کا تو پتہ نہیں ہے کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ، لیکن میں تمہیں بات بتا دیتا ہوں جو میں نے بھی سنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ انگریز دور میں جب یہاں پہ CRPC وغیرہ بنی اور سب وہ امپلیمنٹ ہوئی تو گاؤں کا ایک عام سا بندہ تھا، اس کا زمین کا معاملہ چلا اور کوئی 10-15 سال اس کی لیٹیگیشن چلتی رہی۔ تو اسی لیٹیگیشن کے دوران پتہ نہیں وہ لیٹیگیشن کی وجہ سے یا قدرتی وجوہات کی وجہ سے پاگل ہو گیا۔ تو ابھی وہ گاؤں میں بابا جان بیٹھے ہوتے ہیں، جو ایک گروپ ہوتا ہے جو کہ تمام گاؤں کی خبریں دیتے ہیں، تو ان سے جب بھی کوئی پوچھتا کہ اسے کیا ہوا ہے تو وہ کہتے پتہ نہیں یار، اس پہ یہ دیوانہ ہو گیا، اس کا نا شاید کوئی دیوانی مقدمہ چلا تھا۔ تو وہاں سے سول جو لا ہے اس کا نام دیوانی پڑ گیا۔ تو یقیناً سول میں لیٹیگیشن تھوڑی لمبی ہوتی ہے، تو اس میں سائل کے ساتھ ساتھ وکیل کی صبر کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ تو سول یا کارپوریٹ لا میں کلائنٹیج کس طرح ڈیولپ کی جا سکتی ہے، تو میں بیرسٹر محمد احمد پنسوٹا صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور گائیڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد۔ اپنے سینئر وکلا جناب محمد احمد قیوم صاحب، ناگرہ صاحب یہاں موجود تھے، ہمارے سینئرز موجود ہیں، اور اپنے مہمانوں سے اجازت لے کے بات کا آغاز جس طرح میرے بھائی حمزہ صاحب نے ایک لطیفے سے کیا تھا، تو میں بھی کوشش کروں گا ایک لطیفے سے کروں تاکہ اگر آپ بور ہو گئے ہیں تو واپس یو کین بی براٹ بیک۔ وہ ایک شخص تھا، اس کا کیس تھا، اس نے کہا جی کہ میں نے وکیل کرنا ہے، قتل کا کیس تھا۔ انہوں نے کہا جی فلانے وکیل صاحب ہیں، ان کے پاس چلے جائیں۔ اس کے پاس گیا، انہوں نے کہا آپ کی کتنی فیس ہے؟ اس نے کہا جی 50 لاکھ روپے۔ انہوں نے کہا یار وکیل نہیں ٹھیک، تو وکیل چنگا کریے جا۔ وہ آگے گئے تو حارث عظمت صاحب جیسے ان کو وکیل صاحب ملے، انہوں نے کہا جی 10 لاکھ روپے میں مرڈر کیس کرتا ہوں۔ وہ کیس میں پیش ہوئے اور الحمدللہ جج صاحب نے پھانسی کنفرم کر دی۔ باہر آئے وہی وکیل صاحب کھڑے تھے، انہوں نے کہا بس یہی کام میں تیرا 50,000 کرانا سی۔ سو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو کلائنٹل ہے ڈیولپ کیسے کی جا سکتی ہے، دیٹ از دا ٹاپک دیٹ از بیفور اس۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں ہم نے بہت سارے لیکچرز دیے ہیں، بہت جگہ پر ایڈریس بھی کیا ہے، بٹ یہ بڑا ہی مشکل سوال ہے۔ بٹ یس، ایک کام ہم ضرور کر سکتے ہیں کہ آپ سے شیئر کر سکتے ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی اپنی کلائنٹل کیسے ڈیولپ کی۔ ویسے تو میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ سول پروسیجر کوڈ کو پکڑ لیں اور یہ کر لیں اور وہ کر لیں، ہم نے بھی اپنے سینئر سے سنی تھی، وہ باتیں ساری ہم سنتے ہیں، ڈیلی سنتے ہیں۔ قانون کی گرپ کے اوپر تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ جس آدمی کی قانون کے اوپر گرپ ہے، جس کو سول پروسیجر کوڈ کا پتہ ہے، سنس آئی ایم کنفائننگ مائی سیلف ٹو سول پروسیجر کوڈ، تو اس سے تو آف کورس بہتر اچھا وکیل کوئی نہیں ہو سکتا۔ لیکن سکسیزفل وکیل ان ٹرمز آف کلائنٹل ایک سیپریٹ چیز ہے، ایک بہت لائق اور اچھا وکیل ایک سیپریٹ چیز۔ اور حارث کی اس بات سے بھی میں اگری کرتا ہوں کہ جو بہت لائق اور اچھا وکیل ہے وہ ہم نے کم دیکھے ہیں کہ ان کو کام نہ ملتا ہو، کام ان کو ایونچولی ملتا ہے۔ لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی تقسیم ہے، بہت بہت نالائق وکلا بھی ہیں جو کہ ہماری نظر میں ہوں گے لیکن ان کے پاس کام بے تحاشا ہے۔ سو کام کا جو میتھڈ ٹو میڈنس ہے دیٹ از ڈفرنٹ، کہ کام آپ کے پاس کلائنٹل آ کیسے سکتی ہے۔ میں اپنی وکالت کا آغاز اعجاز الحسن صاحب کے ساتھ CLM میں کیا تھا، کارنیلیس ڈیرن مفتی میں، اور پیسے اس وقت جتنے ملتے تھے میرا خیال شاید جوس کا گلاس بھی نہیں آ سکتا تھا سر، اس میں تو حالات کوئی اتنے اچھے نہیں تھے، تو ہمیں اپنی کلائنٹل کی طرف آف کورس دھیان دینا پڑا۔ تو جو سب سے آسان ایک ینگ لائر کے لیے چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب لوگ جو کہ سول کی پریکٹس کرنا چاہ رہے ہیں یا کارپوریٹ جس کو آپ کہتے ہیں، اور کارپوریٹ وکالت کو میں ایسے ڈیفائن کرتا ہوں کہ اگر آپ کا کلائنٹ 10 لاکھ روپے دے سکتا ہے تو وہ کارپوریٹ کیس ہے، اگر وہی بیچارہ 50,000 میں وہ کیس کروا رہا ہے تو وہ کارپوریٹ کیس نہیں ہے۔ وی کین ہیو آر ڈفرینسز آن دیٹ، لیکن جو کلائنٹ مرسیڈیز سے اترتا ہے وہ آپ کو کارپوریٹ لگتا ہے، جو دوسرا ہے وہی کیس کے لیے آپ کو کارپوریٹ نہیں لگتا، اس کو آپ سول بنا دیتے ہیں۔ سو سول وکالت کو اگر آپ اس طرح سے ڈیفائن کریں تو جو انسٹیٹیوشنز ہیں پرائیویٹ، جس میں میرا خیال بینکس سب سے آسان ہے ان کی پینل انویسٹمنٹ، کیونکہ کسی برانچ مینیجر لیول پر بھی آدمی آپ کی انویسٹمنٹ کرا کے دے سکتا ہے، کوئی آدمی بینک کے کسی اچھے عہدے پر ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ کرا کے دے سکتا ہے۔ اور بینکس جو ہیں ان کو ان کی اس چیز پر تعریف بنتی ہے کہ وہ بہت جلدی ینگ وکلا کو یہ موقع دے دیتے ہیں کہ
کہ آپ ان کے پینلز پر آ جائیں. اور جب آپ ان کے پینلز پر آتے ہیں تو پھر بہت زیادہ ٹائپ آف ورک جو ہے دیٹ از اویلیبل ٹو یو. میں جو فرسٹ پینل تھا میرا وہ بھی ایک بینک کا تھا, مسلم کمرشل بینک, مجھے بھی یاد ہے. اور وہ پینل اتنی کوئی مشکل یا اتنی دقت سے نہیں ہوا, ہر آدمی کا کہیں نہ کہیں کوئی شخص بیٹھا ہے. پھر بینکس کے پاس جو سب سے بڑا ایج ہوتا ہے, ان کے پاس لٹیگیشن بہت زیادہ ہوتی ہے. اینڈ آف کورس جب میں سول کی بات کر رہا ہوں تو میں صرف سول لٹیگیشن کی بات کر رہا ہوں. تو ان کے پاس چونکہ کلائنٹیل اپنی پرسنل بہت زیادہ ہوتی ہے, بینکس کی اپنی بہت ہوتی ہے, تو وہ اس میں سے کیسز دینا ان کے لیے اتنا مشکل نہیں ہوتا. اور ان کے پاس کیسز کی سلاٹس ہوتی ہیں, مثلاً 25 سے 30 ہزار روپے کیس والا, پھر 10,000 والا کیس بھی ہے جو آٹو لونز اور ان سب کے ہیں. مقصد یہ ہے, یہ پہلی جو میری ٹپ آپ کو بینکس کی انویسٹمنٹ کا میں بتا رہا ہوں, کہ آپ کی روز مرہ عدالتوں میں اپیرنس شروع ہو جائے. آف کورس آئی ایکسپیکٹ کہ آپ سول کورٹ سے شروع کریں گے یا عدالتیں جو ماتحت عدالتیں ہیں ان میں سے شروع کریں گے, آپ سیدھا ہائی کورٹ میں نہیں آئیں گے. اس وکالت کا میں پرسنلی طور پہ قائل نہیں ہوں. آپ نیچے سے شروع ہوتے ہیں, وہاں پر آپ کو 1 2 3 کیس اپنے مل جائیں. آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے ان کیسز کی پرفارمنس بھی, کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت چونکہ میں بینکس کے سلسلے میں بات کر رہا ہوں کہ ان کے نمائندگان بھی ہوتے ہیں جگہ جگہ پر, یا آپ کے وکلا دوست یا کوئی اور شخص کا ذکر کر دیتا ہے. ایک وہ پلس فیکٹر ہوتا ہے. پلس جب آپ اس کیس کو جیتے ہیں, اور بینکس کے کیسز سٹارٹ میں جیتنے اس لیے اتنے مشکل نہیں ہے کہ وہ ریکوری کے میٹرز ہوتے ہیں اور وہ تقریباً 90% بینکس کے حق میں ہوتے ہیں. تو آپ کی ایک ریپوٹیشن بلڈ اپ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور وہ ریپوٹیشن بلڈ اپ کرنے کا مزید بہتر طریقہ, میں آئی واز سٹنگ ود یہ بینک کا پریزیڈنٹ تھا, تو اس سے میں نے پوچھا جی آپ کیسے ڈسٹنگوش کرتے ہیں. اس نے کہا جی بڑی سمپل سی بات ہے, میرے میں اور اگر سلمان راجہ صاحب نے انہوں نے چوز کرنا ہے تو صرف ایک بیسس پر ہی چوز کر سکتے ہیں کہ یہ کیس میں ہمیں ٹائم زیادہ دے گا اور جلدی کر سکتے ہیں. جہاں تک کمپٹنس کی بات ہے, آف کورس ان کا میرا کیا مقابلہ, وہ بہت سپیریئر آدمی ہے. اسی طرح جب ایک ینگ وکیل پروفیشن میں آتا ہے تو اس کی جو, جسے وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا آڑیاں جاڑیاں, اس کی بیسس پر آپ کی بہت اسیسمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کلائنٹ کو مل رہے ہیں, بینک نے آپ کو فون کیا, آپ وہاں چلے جاتے ہیں, ان سے کیس اٹھا لاتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. اس پہ ایک ڈفرنٹ اسکول آف تھاٹ ہے کہ کلائنٹ کے پاس جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, وہ ایک سیپریٹ اسٹوری ہے, وہ ایک سینیورٹی سے بات آتی ہے. بٹ آپ کی ایکسس ہے, آپ خود سوچیں اگر آپ نے کسی کو کیس دینا ہے اور ایک شخص آپ کو ملنے کے لیے تیار نہیں ہے, ایز اپوز ٹو سمبڈی جو آپ کے لیے ہر وقت ایکسس میں ہے, اور آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ پڑھا لکھا بچہ ہے, کہ باہر سے پڑھ کے بھی آیا ہوا ہے, اس نے کوئی لوکل ڈگری بھی کی ہوئی ہے, اس کے کوئی ریزلٹس بھی ٹھیک ہیں, تو یہ چیزیں میٹر کرتی ہیں. دوسرا جو میرا ٹپ ہے جو کہ اس وقت بہت ریلیونٹ ہے, ہمارے ٹائم پر اتنا ریلیونٹ نہیں تھا, جس کا تھوڑا سا تذکرہ حارث عظمت صاحب نے کیا, وہ ہے سوشل میڈیا. سوشل میڈیا ایک اتنا امپورٹنٹ ٹول بن چکا ہے کہ جس پر آپ کی کنٹینیوس, آپ سمجھ لیں آبزرویشن, یا آپ کی کنٹینیوس مانیٹرنگ ہو رہی ہے. آج بھی اگر کوئی اوپینین ٹویٹر پہ یا فیس بک پہ لکھتے ہیں تو نیچے بہت ینگ وکلا کی دفعہ کریکٹ کر دیتے ہیں کہ سر ایسے نہیں ایسے. کل کی بات ہے, یہ پولیٹیکل پیش نظر جو حالات ہیں, پوچھا گیا جی کیا وارنٹ لے کے کسی کے گھر میں داخل ہونا ضروری ہے, تو میرا اس پر جواب تھا کہ جی FIR اگر کوگنیزیبل offense کیا تو آپ اریسٹ کر سکتے ہیں. چونکہ وہ والا پارٹ میں نے خالی چھوڑا تو ایک ینگ لڑکے نے کریکٹ کیا, نہیں جی یہ ججمنٹ ہے اور کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے وارنٹ کی ضرورت ہے. اب یہ ساری چیزیں بہت دنیا پڑھ رہی ہے, اور ہمارے وکلا کی تو میجورٹی کے جو فیس بک ہیں وہ سارے ویسے ہی اوپن ہیں, جتنے مرضی فرینڈز ایڈ کریں, آلموسٹ ہر وکلا کے پاس 5-5 ہزار سے اوپر جا نہیں سکتے وہ ہیں. سو پیپل آبزرو یو, اور اگر آپ کی پریزنس باقی سوشل میڈیا فورمز پر ہے اور آپ کسی پریسنگ ایشو پر لکھتے ہیں تو پھر آپ کو جو کیا کہتے ہیں جرنلز ہیں, چیزیں ہیں, وہ بھی اٹھاتے ہیں, آپ نوٹس ہوتے ہیں. اسی طرح کا ایک فورم جس طرح کوٹنگ دا لا کا ذکر کیا, جو کہ ونس اگین بہت اچھا فورم ہے, ایک فورم ہم نے بھی خود شروع کیا ہے, اس کا نام ہے وکیل آن لائن. وکیل آن لائن از اے کلاسیکل پلیس جو کہ بالکل ینگسٹرز یا ایون تھوڑا سا سیریس جو پریکٹیشنرز ہیں 5-7 سال کی وکالت سے, ایون سینئر لائرز, کہ وہاں پر لوگ ڈیلی بیسس پر اپنے پرابلمس کا ذکر کرتے ہیں کہ جی میرا طلاق کا ایشو ہے, میرا فلانا ایشو ہے. اس کے نیچے لوگ جواب دیتے ہیں, جس میں وکیل بھی جواب دیتے ہیں, پرائیویٹ لوگ بھی جواب دیتے ہیں. ایک ملٹی فیریس قسم کا آپ کو ویو ملتا ہے. جب آپ وہ ویو پڑھتے ہیں تو اس کلائنٹ کی آپشن ہوتی ہے کہ وہ آپ میں سے کسی کے ساتھ اگر پرسنلی بات کرنا چاہتا ہے تو بات کرے, اور بات ہوتی ہے. ہمارا اس فورم کا تقریباً 60,000 اس وقت اس کی ٹریفک ہے, جس پر ہر روز بے تحاشا بہت سارے وکلا اپنا کام لے رہے ہیں. ایک وکیل صاحب ہیں جو کہ بالکل ینگ وکیل ہیں, جنہوں نے اپنی وکالت کا آغاز کسی سینئر کے ساتھ نہیں کیا تھا, تھوڑی دیر ایک کام کیا تھا. اس وقت تقریباً انہوں نے خود ہمارے ڈفرینٹ فنکشنز پر کہا ہے 3.5 سے 4 لاکھ روپیہ مہینے تک وہ آدمی کما رہا ہے. کرتا وہ صرف یہ ہے کہ ہی کیپس مانیٹرنگ, اور وہ وہاں پر صرف جواب لکھتا ہے. ہی از ناٹ سولیسٹنگ ورک, یا کوئی اس کا
کوئی کام مانگ نہیں رہا, اٹس جسٹ کہ ہی گیٹس نوٹسڈ, تو آف کورس اس کلائنٹ کے پاس یا اس شخص کے پاس آپشن ہوتی ہے, تو ایک آپ اس ایونیو کو ضرور ایکسپلور کریں. پھر حارث نے بات کی پڑھائی لکھائی کی, جس کا ایک بہت زیادہ فقدان اب ہمارے پروفیشن میں آ گیا ہے کہ ہر وکیل ہر پیشے میں ایکسپرٹ ہے. آپ ہر چیز پر ایکسپرٹ نہیں ہو سکتے. آپ کی جنرل پریکٹس ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ انکم ٹیکس پہ بھی آپ کا عبور ہے, آپ کرمنل پروسیجر کوڈ کے بھی ماسٹر ہیں, آپ سول پروسیجر کوڈ کے بھی ماسٹر ہیں. آپ سٹارٹ میں سب کچھ پڑھتے ہیں, اور ہمارے جو ہم باہر سے پڑھے ہوئے ہمیں تھوڑا سا اس لیے بھی زیادہ پڑھنا پڑتا ہے کہ ہم ان سبجیکٹ سے واقف نہیں ہیں. آہستہ آہستہ اپنی کوئی ایک نیش بنائیں. جب آپ اپنی نیش بناتے ہیں تو آپ کی کلائنٹیل بھی آسان ہو جاتی ہے. میں اس دن ایک وکیل صاحب سے ملا جو کہ میں ان سے بڑا امپریس ہوا, ہی واز اے ینگ لائر. انہوں نے کہا جی میں صرف کنزیومر کورٹ کا کام کرتا ہوں. میں نے کہا جی یہ کون سی وکالت ہے, صرف کنزیومر کورٹ. بٹ دین when I figured out اس آدمی کے پاس اس وقت 100-150 سے زیادہ کنزیومر کورٹ کے ٹرائلز ہیں. آہستہ آہستہ اسپیشلائزیشن کا دور ہے. اسپیشلائزیشن میں آپ کو آہستہ آہستہ اپنے آپ کو دھکیلنا ہے. شروع میں بالکل سمجھتا ہوں, آپ پہلے دن ہی آ کے وکالت میں کہ جی میں تو کنزیومر کورٹ کا اسپیشلسٹ ہوں, بس پھر آپ اسپیشلسٹ ہی رہیں گے. آہستہ آہستہ آپ کو ٹائم لگے گا, بٹ ایک لائن پکڑ لیں. جو حرفن مولا ہے وہ یہ بھی کہا جاتا ہے جی کہ جوڈیشل ایلیویشن کے لیے بڑا ضروری ہے آپ نے سب کام کیا, وہ بھی ضروری نہیں ہے. آپ کا ایک فیلڈ ضرور ہونا چاہیے, سول ہے, یا ایٹ لیسٹ بنیادی آپ کا ایک شفٹ ضرور ہو کہ میں سول کا وکیل ہوں یا کرمنل کا وکیل ہوں. یہ نہیں کہ آپ صبح کے ٹائم مرڈر ٹرائل میں کھڑے ہیں, شام کو آپ آ کے وہ بھی کریں. اٹ از امپاسبل کہ آپ کی ایکسپرٹیز اس لیول کی رہے. اس پہ پھر لوگ آہستہ آہستہ آپ کی طرف, جسے کہتے ہیں کہ اس کا ایک انکلینیشن آ جاتی ہے. آپ کسی بڑے ٹاپ کے وکیل کی بات کر لیں کہ جی سول کا وکیل ہے, احمد وحید خان صاحب تھے مرحوم, ان کے بارے میں بات کی جاتی تھی کہ جی بیکاز ہی وڈ اونلی ڈو سول بائی اینڈ لارج, تو آپ کا آٹومیٹکلی پھر نام نکلتا ہے. دس از دا تھرڈ پارٹ ویئر آئی ایم کمنگ, کہ آپ کا آہستہ آہستہ نام نکلنا شروع ہو جائے گا. نام کن چیزوں سے نکلتا ہے؟ اپنی فیلڈ کے اندر نام نکلتا ہے جرنلز پڑھنے سے, یا آپ کی جب رپورٹڈ ججمنٹس نظر آتی ہیں, آپ کسی وکیل صاحب کا فون آتا ہے کہ جی میں نے آپ کا اس پوائنٹ پہ رپورٹڈ ججمنٹ پڑھی ہے. پھر یہ بہت امپورٹنٹ ٹول ہے جو کہ ہم نے تو ایٹ لیسٹ اپنی زندگیوں میں دیکھا ہے وکالت میں آنے کی کچھ دیر بعد, لیکن آپ سب بہت اس میں آئی تھنک یو آر لکی. اور میرا بڑا ہی پیارا بھائی یہاں بیٹھا ہوا سلمان مان اپنے فون پر اس سے کچھ تلاش کر رہا ہے, لیکن اس کا جو کنٹریبیوشن ہے ان ٹیکنگ آل آف اس کلوزر ٹو یو, یہ جو ہم آج چیزیں شیئر کر رہے ہیں شاید پہلے نہیں ہوتی تھی. تو آپ لوگوں کے پاس ایکسیس ٹو لیگل انفارمیشن, ایکسیس ٹو کلائنٹس, ہر چیز ریڈیلی اویلیبل ہے. صرف آپ نے اس کو قانون کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے, اپنے رولز کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے, جو باتیں ہوئیں بورڈز اور ہمارے پنجاب بار کاؤنسل اور لیگل پریکٹیشنرز ایکٹ کے دائرہ کار کے اندر رہتے ہوئے ایکسپلور کرنی ہے. دیر از ٹو مچ کلائنٹیل. اور ایک جس کا میں ہر جگہ ذکر کرتا ہوں, جس کی بنیادی وجہ شاید یہ بھی ہے کہ ہمارے دیٹ واز پریسائسلی دا ریزن جب میں نے اپنے آپ کو ایسوسیٹ کیا ود وکیل آن لائن, وہ یہ تھا کہ ہمارے ہاں 3 سے 4% وکلا ہیں جن کے پاس بہت زیادہ کام ہے, اور باقی جو 96% وکلا ہے ان کے پاس یا تو نہیں کام ہے یا بڑا بیسک کام. یہ بڑے وکلا کا بھی فرض ہے, ہمارے سینئرز کا فرض ہے, ہمارے لیول پر ہمارا فرض ہے کہ اگر ہمارے پاس ایکسیس کام ہے, ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے سول کورٹ کا کیس کرنے کا, صرف پیسوں کے پیچھے اس کیس کو اٹھا کے اس کلائنٹ کے ساتھ زیادتی کریں, یہ اس کلائنٹ کے ساتھ بھی زیادتی ہے, یہ اس کلائنٹ کی ایکسیس ٹو گڈ کوالٹی لیگل ریپرزنٹیشن میں بھی زیادتی ہے. کہ اگر کوئی بچہ جس کو آپ جانتے ہیں جو کہ آپ کا شاگرد رہا ہوا ہے, آپ کا جونیئر رہا ہوا ہے, اور آپ اس تک ریفر کر سکتے ہیں, کام ضرور کریں. جب آپ خود سول کورٹ میں پیش نہیں ہوتے اور آپ مس ریپرزنٹیشن کر کے کہیں جی میں بالکل فکر ہی نہ کریں, تو آپ ایک ینگسٹر کا انڈائریکٹلی حق مار رہے ہیں, بیکاز آپ کو لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں, آپ پرانے ہیں. سو اپنے جونیئرس کو خود بریڈ کرنا سیکھیں, اور جونیئرس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو پتہ ہے لیٹ سے ایک میں اپنی اگزامپل دیتا ہوں, میرے پاس اگر کوئی سائبر کرائم کا کیس آئے تو ایک ینگ بچہ ہے زین قریشی اس کا نام ہے, ہی از ڈوئنگ فینٹاسٹکلی ویل. میری کوشش ہوتی ہے میں کیس اس کو بھیج دوں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نہیں جا سکتا ایف آئی اے کے دفتر, میں ایف آئی اے کے دفتر میں نہیں جا کے ان کے پاس پیش ہو سکتا, ٹرائلز نہیں کر سکتا, لیکن اس لیے کہ میں نے تو یہ پیسے لینے ہیں, تو یہ میری پروفیشنل ڈس آنیسٹی ہے کہ میں اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤں. وہ اس شخص کا چاہتے نہ چاہتے ہوئے حق ہے, یا کسی اور کا, جو آپ زبردستی اپنی سمجھ لیں زور بازو سے یا اپنی ریپوٹیشن سے اپنے پاس رکھ رہے ہیں. یہ مت کریں, اس تک یہ کام پہنچائیں. آہستہ آہستہ جب وکلا کمیونٹی میں ایکول ڈسٹریبیوشن آف ورک ہوگی, تو ہمارے سے جو شکایات بھی ہیں باہر کی کمیونٹیز کو, وہ بھی ختم ہو جائیں گی.
کہ یہ ناراض ہوتے ہیں، یہ راؤڈی ہیں، لڑتے ہیں، یہ ہوتے ہیں. وہ اس لیے لڑتے ہیں کیونکہ جب وہ یہ تقسیم دیکھتے ہیں تو اس تقسیم کو وہ نہیں پسند کرتے، اور ہماری جگہ کوئی بھی ہوگا تو اس تقسیم کو پسند نہیں کریں گے. اس تقسیم کے ہم سم واٹ رسپانسبل ہیں، ہر چیز کو پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. آپ کے جی میں نے میری منتھلی انکم ہے، اینڈ دس از آلسو سوشل ورک، کہ جی میری منتھلی انکم فرض کریں کسی کی میں کروڑ روپیہ کما رہا ہوں، تو اگر آپ اس میں سے 5 یا 10 لاکھ روپیہ اس طرح جونیئرس میں بانٹیں گے تو آپ ایک تو لیگل پروفیشن کو بھی کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور آپ ڈیولپمنٹ آف لا کی بھی بات کر رہے ہیں. اور میں نے جتنی دفعہ کیس اپنے علاوہ کسی کیس کو کسی کلائنٹ کو لائر کو بھیجا ہے، ینگ لائر کو بھیجا ہے اور کسی سبارڈینیٹ کورٹ کا بھیجا ہے، وہ میرے سے زیادہ خوش ہوئے اس سے، بیکاز وہ ریڈیلی اویلیبل ہے وہاں پر. چوتھی جو امپورٹنٹ بات ہے کہ کلائنٹس کو، مجھے ابھی بھی یاد ہے جب میرا NCB کا پینل ہوا تو مجھے اس وقت کے پریزیڈنٹ صاحب سفارش سے کروایا تھا، پھر انہوں نے بلایا، انہوں نے کہا آپ نے وہ پتہ نہیں کوئی ایکٹ آیا تھا اس ٹائم، وہ آئی ایم شیور آپ کو پتا ہوگا، مجھے نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا ویسے فرینکلی اسپیکنگ اگر آپ کا سفارش نہ ہو تو میں آپ کو بالکل کام نہ دوں. اس بات کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ اپنے کلائنٹ سے ملنے جائیں، اگر وہ آپ کو بلا لے تو تھوڑی سی اس کے اوپر ریسرچ کر کے جائیں. اور ہمیشہ ایک ٹپ آپ کو میں دے دیتا ہوں، یہ میں استعمال کرتا ہوں، کہ اگر کوئی کلائنٹ فون کر رہا ہے، آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایسا پوائنٹ آف لا ہے جو آپ کو فوراً جواب نہیں پتا. ویسے تو ایک مثال ہے کہ وکیل اگر پڑھے بغیر اور ڈاکٹر پڑھ کے مشورہ دے دے تو آپ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. لیکن ہمارے ہاں لوگ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وکیل صاحب کے پاس جائیں اور وکیل صاحب سے اگر سول پوچھے وہ بھی ٹھا جواب دیں، کرمنل بھی دیں، ہر چیز کا جواب ریڈیلی اویلیبل ہو. دے آر لوکنگ فار ایکسپیرینس. اس کا جواب اور اس کا توڑ یہ ہے کہ آپ اسے کہیں جی کہ میں اس وقت مصروف ہوں، اگر تو وہ اس بات کو سمجھتا ہے تو اسے کہ مجھے ای میل کر دیں، میں ذرا اس کو دیکھ لوں اور پھر آپ سے بات کرتا ہوں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس بات سے کلائنٹ راضی نہیں ہوگا یا کوئی چانسز ہیں وہ بھاگ جائے گا، آپ اسے کہیں جی مجھے ای میل کر دیں، آئی ایم بزی رائٹ ناؤ، میں آپ کو تھوڑی دیر میں آئی گیٹ بیک ٹو یو. اور اس کے بارے میں تھوڑی بیسک نالج ایکوائر کر لیں. جب آپ بیسک نالج اس پر ایکوائر کر لیں گے تو آپ ایٹ لیسٹ وہاں اس کے سامنے بیٹھ کے یو ول ناٹ ساؤنڈ سلی. سملرلی جو کارپوریٹ کلائنٹس ہیں، سنس آئی ایم اسپیکنگ پیورلی فرام دیٹ پوائنٹ آف ویو، سول کلائنٹس، کارپوریٹ کلائنٹس، وہ آدھے وکیل خود ہوتے ہیں. آپ کو اگر کوئی سینئر بینکر بلائے گا تو اس کو تقریباً 70% قانون خود پتہ ہوگا، اور آپ اگر اس کے سامنے جا کے یہ کہیں گے کہ جی یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے، تو وہ آپ کو کیس نہیں دے گا. کارپوریٹ کلائنٹس آر یوزلی کوائٹ اویئر آف دا لیگل سچویشنز، اسپیشلی جو بڑی کمپنیز ہیں، بڑے کارپوریٹ اسٹرکچرز ہیں، ان کے تو مالکان آدھے وکیل خود ہوتے ہیں، بیکاز وہ ہر وقت لٹیگیشن میں انوالوڈ ہیں. اس اینگل سے چھٹی بات امپورٹنٹ کہ جو آپ کے گورنمنٹ پینلز ہیں، گورنمنٹ بہت لبرل ہے ان ٹرمز آف پٹنگ پیپل آن پینل، اور اس میں کوئی وکیل کی قابلیت نہیں ہے، ٹوٹل سفارش ہے میجورٹی. جب سینئر لوگوں کو کیسز دینے ہو، لیٹ سے کسی OGDCL کا کوئی بڑا کیس پھنس گیا ہے، وہ کوئی احمد قیوم صاحب جیسا، سلمان راجہ صاحب جیسا وکیل ڈھونڈ لیں گے. بٹ فار ینگ لائرس یا ینگ پینلسٹ، وہ صرف ٹوٹل آپ کسی وفاقی وزیر کے دوست ہیں، کسی کے دوست ہیں، کوئی MNA سیکٹری لا، میں ان کی تعریف کرنا چاہوں گا اس فورم پر، وہ ایک انتہائی شریف آدمی ہے، اور اس کے پاس جون سا وکیل گیا، اس نے انلسٹمنٹ کر دی. یہ اس بندے کی ہے، تو آپ سب لوگ اس کے پاس جائیں کہ جی ہم بھی چاہتے ہیں ہماری انویسٹمنٹ، اور بالکل کریں گے. آف کورس ہی ٹاکس ٹو یو، آپ سے بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ بالکل بندہ فارغ تو نہیں ہے. اگر وہ تھوڑی بہت ان کو کوئی عقل سمجھ نظر آئے تو وہ انویسٹمنٹ بھی کرتے ہیں. وہ فیڈرل، وہ میرا خیال ان کا، میں سب نام سر میرے نیم ایکٹنگ چارج راجہ نعیم صاحب، وہ ہمارے وکیل بھائی ہیں، تو اس حساب سے تو ان کے پاس چلے جائیں. آپ کے وجہ اس وقت تو خیر ہمارے لا منسٹر صاحب بھی ہمارے بڑے بھائی اعظم تارڑ صاحب بیٹھے ہیں، ان کے پاس جا کے ریکویسٹ کریں. سو پوائنٹ یہ ہے کہ گورنمنٹ پینلز بھی آرام سے ہو جاتے ہیں. یہ نہ سمجھیے گا کہ آپ کا وہ بہت اس کے لیے قابلیت چاہیے، جائیں کروائیں. یہ 5-6 میری ذاتی نظر میں ٹپس ہیں جو میں سمجھتا ہوں جو ایٹ لیسٹ میں نے اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کی، ایکسیپٹ سوشل میڈیا جو کہ اب آ کے ریلیونٹ ہوا ہمارے لیے. آپ اس کو ٹرائی کریں، اگر فرق نہ پڑے تو پھر میری معذرت ہے. تھینک یو.